کبھی کبھی عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے تحت پروان چڑھتے ہیں، کبھی ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جو معاشرے کو بدل دیتی ہے، کبھی کبھی ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جو معاشرے کو بدل دیتی ہے۔ اب میں یہ تو انسانی تاریخ میں دیکھ لیجئے، غیر مسلموں میں دیکھ لیجئے، پورا ملک کوئی خاص سوچ لیے بیٹھا ہے، ایک شخص ابھرتا ہے، ایک نیا نظریہ دیتا ہے، پھر قوت کے ساتھ اس کی تبلیغ کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ، پورا ملک جو ہے اس نظریے کو قبول کر لیتا ہے، پھر وہاں انقلاب آ جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو یہ نہ سمجھیے کہ سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، اور یہاں ٹھہر کے سب کہیں گے ہاں ہاں سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی پیغمبر کی بات ہوگی ہاں وہ تو ہمارے ہی جیسے تھے۔ ابھی اس سے پہلے مجلس میں عرض کر چکا ہوں، یہ جملہ اپنا ہی جملہ میں دہرا رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ وہ بھی اس لیے کہ بچوں ہی کو یاد رہ جائے گا۔ یہ مثالیں جیسے ایئرپورٹ کی مثال یاد رہے گی ویسے یہ مثال بھی یاد رہے گی۔ یہ دنیا میں یہ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ ہمارے جیسے تھے، یہ لوگ ہمارے ہی جیسے تھے، یہ بحث بہت گہری ہے، ہم تو اسے بہت ہلکی کر کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ہمارے ہی جیسے تھے، یہ تو کھرچ کے ذہن سے نکال دیجئے، اس لیے کہ یہ ایک باطل نظریہ ہے۔ اللہ نے کوئی شے ایک جیسی نہیں پیدا کی، انسان تو انسان ہے، کوئی شے اللہ نے ایک جیسی نہیں بنائی، ایک جیسی چیزیں وہ بناتا ہے جس کی قدرت محدود ہو۔ سنو ہم سے توحید سنو، نبوت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک توحید سمجھ میں نہ آئے، ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک نبوت سمجھ میں نہ آئے۔ جس کی قدرت محدود ہو وہ ایک جیسی چیزیں بناتا ہے، جس کا علم محدود ہو وہ ایک جیسی باتیں کرتا ہے، جس کا علم نامتناہی ہو، قدرت نامتناہی ہو، حکمت نامتناہی ہو، وہ کبھی دو چیزیں ایک جیسی بنا ہی نہیں سکتا، اس کی شان قدرت کے خلاف ہے۔ ارے بہت سے شاعروں میں طبقات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ کوئی شاعر ہوتا ہے جس نے دو چار جوانی میں طبیعت جو تھی پرفروغ تھی، جوش تھا، مطالعہ تھا، کریٹیویٹی تھی، ذہن تازہ تھا، زندہ تھا، 100-200 غزلیں کہہ لی، اور اس کے بعد 50 سال تک خاموش، کوئی نیا شعر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب جو کریٹیویٹی تھی ختم ہو گئی، اب ہر محفل میں وہی سنا رہے ہیں۔ ہاں ایسے بڑے بڑے نمونے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، میں نے آپ کی طرف اشارہ اس لیے کیا کہ آپ پہچانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو جناب 50 برس 60 برس پہلے کا جو کلام ہے سنتے چلے جائیے، اور آپ لوگوں کو بھی داد دیتا ہوں۔ ان سے زیادہ تو آپ کو داد دیتا ہوں، وہ سناتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور ہر مرتبہ ماشاءاللہ تازگی سے سنتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ تازگی ان کے کلام کی ہے نہیں ہے، یہ تازگی تو ذکر مبارک کی ہے جو اہل بیت کا ذکر ہے، خدا کا ذکر، محمد اور آل محمد کا ذکر، علی اور آل علی کا ذکر، حسین کا ذکر، یہ وہ اذکار ہیں جو کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بہرحال ایک یہ شاعر، ایک قسم یہ ہوئی کہ بھئی کہہ لیا شعر سناتے پھر رہے ہیں۔ دوسرے شاعر بھی ہوتے ہیں جو ان سے بڑے جینیس ہوتے ہیں، اور تاریخ میں مثال موجود ہے۔ فارسی کے ایک شاعر کی مثال مجھے یاد آ گئی، عرفی بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، سینکڑوں شاعروں کا ایک شاعر ہے۔ آج بھی عرفی کا دیوان پڑھ کے نہ جانے کتنے شاعر بن سکتے ہیں، جینیس۔
اور کم عمری میں انتقال ہوا. میرا خیال ہے یہ کہ 28-29 سال کی عمر تھی جب انتقال ہو گیا اس کا. عاشق محمد والے محمد، عاشق علی، جس نے سمجھیے کہ چشم مشیت میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہی تھی کہ تم مجھے کہیں بھی موت دو میں پہنچوں گا نجف. نہیں، نجف پہنچوں، میں جاؤں گا وہاں، بھائی میری منزل وہ ہے. یہ عرفی کا دیوان چوری ہو گیا. تو اس کے جو معاصرین تھے وہ آئے، بڑے بڑے شاعر، جینیس، بزرگ، سب گویا پرسہ دینے کے لیے آئے. حقیقت ہے کسی شاعر کا دیوان غائب ہو جائے اس کے لیے تو صدمہ ہے. جوان بیٹے کی طرح، جیسے خدا نخواستہ کسی کا جوان بیٹا گزر جائے، ویسے ہی دیوان یا تصنیف کسی کی کتاب، کسی کی ریسرچ تھیسس غائب ہو جائے. آپ سوچئے، آپ محنت کریں کسی بھی فیلڈ میں اور آپ کی جو تھیسس ہے وہ غائب ہو جائے، کیا گزرے گی؟ تو لوگ پرسہ دینے کے لیے آئے گویا. وہ تھا جینیس، انہوں نے اپنی طرح کا سمجھا تھا. یہ جب آئے دل میں تو خوش ہو رہے تھے کہ اچھا ہوا دیوان جناب کا چوری ہوا. ظاہر میں وہ کہنے آئے تھے کہ بھائی بڑا افسوس ہوا. انہوں نے کہے گا افسوس؟ ارے چور ایک دیوان لے گیا، ایسے سینکڑوں دیوان میرے ذہن میں موجود ہیں. تو یہ ہوتے ہیں کہ جس محفل میں کہیے نیا کلام لے کے حاضر ہوں گے، جس بزم میں کہیے نیا کلام لے کے حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ جب عام انسانوں میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ کوئی خلاق کسی دو بزم میں ایک جیسا کلام پیش نہیں کرتا، تو جو خالق این و آ ہے یہ ممکن کیسے ہے کہ پروردگار دو چیزیں ایک جیسی پیدا کر دے؟ ذہن میں راسخ ہو رہی ہے بات. اور اس کی سادہ سی سامنے کی مثال کیا ہے جو بچوں کو یاد رہے گا، بھول ہی نہیں سکتا کوئی، بچہ ہو بڑا ہو کوئی نہیں بھول سکتا. قرآن مجید میں سورہ قیامت میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن ہم ویسے ہی آپ کو بتائے دیتے ہیں. یہ جو انگلیاں ہیں نا آپ کی پوریں، کتنے انسان ہیں کرۂ ارض پر؟ کسی دو انسان کی ایک جیسی. یہ ایک سچائی ہے نا، سائنٹیفک ریئلٹی ہے. اور اسی طرح آپ شریفوں کو تو نہیں پہچانتے، مجرموں کو پہچانتے ہیں. یہ طریقہ وہ ہے جو مجرموں کو تلاش کرنے کا طریقہ بنا لیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی کو تلاش کرتا ہے. خیر، کبھی کبھی اچھے مقصد سے بھی تلاش کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. اب یہ بحث میں یہاں آگے نہیں بڑھاؤں گا. میں بس اتنی بات کہہ دوں کہ یہ مثال ہے روشن. کرۂ ارض پر جتنے انسان ہیں کسی کی یہ پورے ایک جیسی نہیں. کیوں؟ وہ اللہ، اس کی قدرت نامتناہی ہے، اس کا علم نامتناہی ہے. کسی کو کوئی دو چیزیں تو اس نے ایک جیسی نہیں بنائی، محمد کو ہمارے جیسا بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلوات پڑھیے محمد.